بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عمر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ابھی میں اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان عمر طاہر بندیال کی جانب سے سیاسی جو جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو کیا تجاویز دی گئی ہیں اور ان کو کیا لائحہ عمل اپنانے کی تجاویز دی گئی ہیں، اور انہوں نے اپنی جو کانفرنس ہوئی ہے 9ویں انٹرنیشنل جو جوڈیشل کانفرنس ہے اس میں انہوں نے کیا کیا اپنی تجاویز دی ہیں اور کیا کیا موقف اختیار کیا، اور جو ملکی صورتحال ہے اس پر انہوں نے کھل کر بات کی۔ انہوں نے کن کن موضوعات پر بات کی وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ انہوں نے بات کی ہے کہ جمہوریت کا استحکام کس چیز میں ہے اور آئین کی بالادستی کیا ہے، انسانی حقوق کے لیے عدالتوں نے 100 موٹو لیے اور ان کی کیا وجوہات تھیں، اور انہوں نے یہ جو ایک سیاسی جتنی بھی پارٹیز ہیں جو ملکی صورتحال ہے، ملک میں کرائسس چل رہے ہیں، انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کو آپس میں بیٹھ کر سیاسی معاملات حل کرنے چاہیے، بلکہ سیاسی معاملات انہوں نے کہا کہ عدالتیں سیاسی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتی، اور جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی پلیٹ فارم پہ حل ہوتے ہیں۔ جب معاملہ ان کی رینج سے بڑھ جاتا ہے تو پھر معاملہ عدالتوں میں آتا ہے اور عدالتوں نے قانون کے مطابق ہی حل کرنا ہوتا ہے۔ پھر عدالتیں جو ہیں وہ جو جتنی بھی کرٹیسزم ہے اس کی پرواہ نہیں کرتی، جو بھی اس پہ فیصلے پہ کرٹیسزم ہو۔ جب ایک پولیٹیکل میٹر ہے، جب ایک پارلیمنٹ اس لیے بنی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی جتنی کی مفاد عامہ ہے ان کے لیے قانون سازی کی جائے، تو جو قانون سازی ہے وہ ان سے پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں چاہیے کہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرے۔ جب مسئلہ پارلیمنٹ سے باہر آ جاتا ہے پھر عدالتیں اپنے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گی، چاہے اس پہ جتنے بھی کرٹیسزم ہو۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، اور رول آف لا کی جو پاکستان میں استحکام کے لیے صرف عدلیہ کا ہی فرض نہیں بنتا کہ وہ رول آف لا پہ امپلیمنٹیشن کو ہے، بلکہ جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں جن میں سول آ جاتے ہیں، عام ادارے آ جاتے ہیں، سبھی کی اپنی اپنی جگہ پر رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ رول آف لا جو پاکستان میں امپلیمنٹیشن کروائیں۔ جب ان کا کہنا تھا کہ اگر صرف سارا برڈن عدالتوں پہ چھوڑ دیں گے، جو موجودہ صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، جتنے بھی ادارے ہیں جو ان کو اپنی اپنی حدود پہ رہتے ہوئے اپنے اپنے جو ذمہ داری ہے ان پر لائبلٹیز ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی ملک میں اس وقت مسائل چل رہے ہیں، جیسے ایجوکیشن کا مسائل ہے، سیلاب زدگان کا مسائل ہے، میڈیکل کا مسائل ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پاکستان کی جو ایک سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ان کا کام بنتا ہے کہ آپ پاکستان کی جو عوام ہے ان کو فنڈامنٹل رائٹس دیے جائیں، ان کو فنڈامنٹل رائٹس سے محروم کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ کیس ہیں، ہم ان پر جو زیر التوا کیس ہیں ہم ان کی طرف جا رہے ہیں کہ کس طرح ان کو کیس کو ہم جو ان کی جلدی جلد سنوائی کر کے ان کو نمٹایا جا سکے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ججز کی جو 1/3 کمی ہے، ہم ان کو جو آنے والے چند دنوں میں اپوائنٹ کر کے جو پینڈنگ کیس ہے ہم ان کو نمٹا دیں گے، تاکہ جو عدلیہ پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ پینڈنگ کیسز جو نمٹائے نہیں جا رہے، تو ان پہ ہم جو ان کا کہ آنے والے دنوں میں ہم ان پہ بات کریں گے اور ججز کی تعیناتی کے بعد ان کیس کو نمٹا دیا جائے گا۔ مزید انہوں نے قانون کی بالادستی کے بارے میں یہ کہا کہ جیسے 2011 میں 2011 میں یوسف رضا گیلانی کی جو اپائنٹمنٹ تھی، انہوں نے کورٹ میں اس میں جو فیصلہ دیا وہ بڑا ویلڈ فیصلہ تھا۔ اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کردم قرار دیا کیونکہ وہ آئین کی عملی نفاذ کے لیے ضروری تھا، اور وہاں پہ عدالت کو یہ لگا کہ یہ جو غیر قانونی کام ہوا، عدالت نے اس پہ بڑا اسٹرکٹ فیصلہ دیا، چاہے وہاں پہ عدالت کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عدالت نے بڑا کلیئر اپنا فیصلہ دیا، اور عدالت نے بغیر کسی کرٹیسزم کی پرواہ کیے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بہتری کے لیے، استحکام کے لیے ضروری تھا، عدالت نے وہ فیصلہ دیا۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انسانی حقوق کی بنیاد پر عدالتوں نے 100 موٹو لیے اور وہ سپریم کورٹ کا رائٹ ہے، آئندہ بھی اگر پاکستانی عوام کو اور کانسٹیٹیوشن کو جہاں بھی ضرورت ہوئی ہم 100 موٹو لیں گے، اور ہماری عدلیہ اسی طرح اپنا کام کرتی رہے گی۔ اور جو انہوں نے سب سے بڑا انہوں نے جو اس ملک کی صورتحال کو دیکھ کر جو انہوں نے سب سے بڑا انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے پارٹی سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو ایشوز ہیں ان کو اپنے ایشوز بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ اگر آپ عدالتوں میں آئیں گے تو وہ معاملات کسی نہ کسی، جب قانون پہ بات آئے گی
तो वो अगर मामला इस तरह हल नहीं होंगे, जो सियासी मामलात हैं वो सियासी प्लेटफॉर्म पे ही हल होने चाहिए, और अगर वहाँ पे हल हो जाएं तो फिर अदालतों में आपको ज़रूरत नहीं रहेगी और मैटर्स आपके लिंगर ऑन नहीं होंगे। और जितने भी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, महंगाई का मसाइल है, एजुकेशन का मसाइल है, सैलाब ज़दगान का मसाइल है, उन्होंने बड़ी खुलकर बात की कि जितने भी मसाइल हैं वो सब मसाइल हल हो जाते हैं। बात सिर्फ ये है कि जितने भी पोलिटिकल मैटर हैं, पोलिटिकल इश्यूज़ हैं, वो सियासी पार्टीज़ को आपस में बैठकर हल करने चाहिए। और मुल्क में जितने भी मसाइल हैं सुप्रीम कोर्ट उसके लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। ये उन्होंने जो पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अदारों को और जितने भी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान उन्होंने सभी को उन्होंने तंबीह की है कि हमें जितने भी पाकिस्तान के मसले मसाइल हैं हमें अपने ज़ाती मुफादात से निकल कर उनको हल करना चाहिए। और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के आइन के इस्तेहकाम के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और उनका ये कहना था कि जहाँ तक अदालतों की ज़रूरत होगी अवाम को, हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही जो फंडामेंटल राइट्स का ज़िम्मेदार है। अवामी जितने भी पब्लिक फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन का ज़िम्मेदार है, और अदालतें उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने की ये अदालतों की ज़िम्मेदारी है, और आइंदा ही करवाते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।